میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 مہینوں کو حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذو الحجہ کا مہینہ، اور یہ میرے خیال سے ذی قعدہ کا آج ہو سکتا ہے آخری دن ہو، کل سے انشاءاللہ یعنی رات سے ذو الحجہ کے چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک یعنی عید کے دن تک، یعنی کل 1 ذو الحجہ ہے، 1 2 3 سے لے کر 10 ذو الحجہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین دن ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے، اور ان دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال بھی سب سے بہتر ہوں گے۔ یہ دن بھی افضل ہیں، یعنی 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ بہترین اعمال ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی جہاد سے بھی افضل ہے؟ ان دنوں میں عمل کرنا، نیک عمل کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان دنوں میں نیک عمل کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں ایک آدمی اپنا مال اور اپنی جان لے کر جہاد میں چلا گیا اور وہاں شہید ہو گیا، اس کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، ورنہ ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کرے گا یہ دن بھی افضل ہیں اور دن میں کیے جانے والے اعمال بھی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان دنوں میں ایک آدمی اگر 1 دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور ان راتوں میں 1 رات اگر قیام کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر والے عمل کا ثواب ملے گا، لیلۃ القدر کا اجر و ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح، تحمید اور تکبیر بیان کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، جیسے ہو سکتا ہے آج رات چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، تو جب چاند نظر آتا ذی الحجہ کا تو صحابہ کرام چلتے پھرتے تسبیح، تحمید اور تحلیل پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
بازاروں میں جا کر بھی تکبیر کہتے تھے، گھروں میں بھی جا کر تکبیر کہتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ عمل ہے جس کو آج امت نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، تکبیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق، ایک ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے، بلندی اور عظمت بیان کی جائے، چاہے نماز کے بعد ہو، چاہے مسجد کے اندر ہو، چاہے مسجد سے باہر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے ہوٹل میں ہو، چاہے دکان میں ہو، ہر جگہ رمضان العشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مسلسل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے۔ اور دوسری تکبیر ہے تکبیر مقید۔ وہ کب کہا جاتا ہے؟ وہ 9 ذی الحجہ، جب عید کو ایک دن باقی رہ جاتا ہے تو عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی فرض کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک وہ تکبیر کہی جاتی ہے، وہ واجب تکبیر ہے۔ لیکن کل سے چلتے پھرتے بیٹھتے سوتے مسجد میں باہر مارکیٹ بازار سب جگہوں میں یہ تکبیر کل سے عام کیا جائے، شروع کی جائے، یہ مطلق تکبیر ہے جس کو اس امت نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کثرت سے پڑھا کریں گے نا اس کو انشاءاللہ۔ کل سے شروع کریں، آپ کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ تکبیر کہا کریں، آپ بازار میں ہیں تو یہ تکبیر کہا کریں۔ آپ کو میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جاتے تھے اور وہاں بھی تکبیر کہا کرتے تھے، زور زور سے کہا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کریں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیت ہو کہ میں قربانی کروں، تو لہذا ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد اس کو ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اور بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تب ہوگا کہ جب آپ رات کو چاند نظر آیا ذی الحجہ کا، پھر اس کے بعد آپ بال نہ کاٹیں اور آپ ناخن بھی نہ کاٹیں۔ اس آدمی کے لیے جس کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو، قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ اگر کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ آج یہ تمام چیزیں کر لے اور پھر اس کے بعد جو کرے گا وہ عید کی قربانی ادا کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹ دے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اور حاجیوں کو بال نہ کاٹنا واجب ہے، ناخن نہ کاٹنا ان کے لیے لازم ہے، واجب ہے۔ اور ہم میں سے اگر قربانی کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے واجب اور لازم نہیں ہے، کرنا مستحب ہے، یعنی کرے گا تو انشاءاللہ حاجیوں جیسا اجر و ثواب پائے گا۔ ان باتوں پر انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی، دوبارہ ان 2 باتوں کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں خصوصاً 10 ذی الحجہ تک 1 تاریخ سے لے کر، یعنی رات کو جب چاند نظر آئے گا، چاند نظر آنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد مسجد میں، مسجد سے باہر، بازاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بیان کریں، یعنی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تحلیل بیان کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مانا ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، تسبیح کی صورت میں، تحمید کی صورت میں، تکبیر کی صورت میں، تحلیل کی صورت میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کل سے آپ شروع کریں گے۔ باقی جو واجب تکبیر ہے وہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا 1 مرتبہ مردوں کے لیے بھی واجب ہے اور عورتوں کے لیے واجب ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہو کہ میں قربانی کروں، وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ لہذا آج رات کو چاند دیکھنے کا امکان ہے، تو لہذا چاند دیکھنے سے پہلے وہ اپنے ناخن کاٹ لے، صفائی ستھرائی کرے، بال کاٹ لے، تاکہ ذی الحجہ کے چاند سے لے کر قربانی تک وہ اس ثواب سے محروم نہ ہو جائے جو ثواب حاجیوں کو ملتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے قربانی کرنے والا اگر ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، جو ثواب اللہ حاجی کو عطا فرماتے ہیں، انشاءاللہ وہ ثواب اللہ تبارک و تعالی عام مسلمان کو جو اپنے گھر میں رہ کر یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ محروم نہیں فرماتے، ثواب عطا فرماتے۔ ان 2 باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔